آیت نمبر 23 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ بہت اہم ہے، اس کے پیچھے ایک نفسیات بھی ہے، اصلاح بھی ہے اور بے شمار نکات بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ مجہول انداز میں کہا جا رہا ہے کہ جس گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، وہ عورت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی، تو گویا کہ عورت کا نام نہیں ظاہر کیا گیا، عورت کی پردہ پوشی کی گئی ہے۔ یہی ہمارے دین کا مزاج ہے کہ دوسروں کو چھپانا۔ پھر یوسف علیہ السلام جو کہ اپنے بھائیوں کی آزمائش سے گزر کر آئے ہیں، اب جب وہ محل میں تھوڑے سے سیٹل ہو گئے ہیں تو اب بہت ساری نعمتیں ان کو نصیب ہوئی ہیں، مگر نعمت کے ساتھ آزمائش بھی آتی ہے، تو اب ایک دوسری آزمائش آ رہی ہے۔ آیت میں راودہ کا لفظ آ رہا ہے، اس کا ایک معنی کسی کام کا مسلسل کرتے رہنا، بار بار کوشش کے ساتھ کوئی کام کرنا، بڑے محتاط انداز سے اپنی کسی خواہش کا کرنا۔ لہٰذا اس لفظ کے اندر عمل اور رد عمل دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ ایک طرف سے اٹیک ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے ڈیفنس ہو رہا ہے، تو کوئی کسی کو مسلسل کوشش کے ساتھ مائل کر رہا ہے۔ پھر آیت میں ان نفس ہی کا لفظ آتا ہے کہ اس کو اس کے نفس سے جو ہے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ عورت جو ہے یہ محل میں بڑی اچھی پوزیشن کے اوپر ہے، مالکہ تو یہ ویسے ہی ہے، مگر کسی انسان کے آنکھوں میں اپنی محبت کو دیکھنا، اپنی توجہ، اپنی اہمیت کو دیکھنا، گویا کہ یہ ایک عورت کی نفسیات بھی بیان کی جا رہی ہے کہ عورت کی انا جو ہے وہ کسی کی توجہ چاہتی ہے، اور کسی کی توجہ اور اہمیت سے شاید عورت کی انا کو تسکین ملتی ہے، تو گویا اس عورت کی ساری کوشش جو ہے وہ سامنے والے کی نگاہ میں اپنی اہمیت، محبت اور توجہ کو دیکھنا ہے۔ اس میں ایک ایلیٹ کلاس کی عورت کی نفسیات بھی بیان کی جاتی ہے کہ جو امیر بھی ہے، اور ظاہری بات ہے وہ صلاحیت والی بھی ہوگی کہ تبھی تو وہ محل میں اتنی اہم پوزیشن کے اوپر ہے، اور خوبصورت بھی ہوگی کیونکہ عزیز مصر جو ہیں وہ کسی عام عورت سے تو شادی کرتے نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود زندگی میں کوئی ایسی محرومی ہے جس کو وہ کہیں دوسری جگہ تلاش کر رہی ہے، اور ایک شادی شدہ عورت، اس کے آس پاس ایک ایسا مرد ہے کہ جس میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو شاید ہر عورت اپنے شوہر میں دیکھنا چاہتی ہے۔ لہٰذا یہاں تک آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اور جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، اس نے ان کو ورگلانے کی کوشش کی، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وغلقت الابواب، اور سارے دروازوں کو بند کر دیا۔ لہٰذا یہ الفاظ بڑے اہم ہیں کہ گناہ کرتے ہوئے لوگوں کا سوچا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں سوچا، تو ہم اپنے گناہوں کو لوگوں سے چھپانے کی کوشش تو کرتے ہیں، مگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی حیا نہیں کرتے ہیں کہ وہ بھی تو ہمارے گناہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کوئی غلط کام کرنے والا، گناہ کرنے والا کیا سوچ رکھتا ہے، یہ ان الفاظ سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ وقالت حیت لک، اور پھر وہ کہنے لگی آ بھی جاؤ۔ حیت لک جو ہے، اسے یوں کہیں کہ یہ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں کہ اشاروں میں ایسی بات کہہ دینا کہ جس سے کچھ اور معنی بھی نکلتا ہو، اور جب کبھی آپ سامنے والے کو الرٹ کریں کہ آپ نے کیا کہا تو وہ کہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو یہ کہا تھا، تو اس طرح کے ورڈز کو کوڈ ورڈ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ الفاظ بھی اسی طریقے سے ہیں۔ لہٰذا آج کے دور میں ہمیں یہ کوڈ ورڈز کہاں سے نظر آتے ہیں، تو یہ موبائل کے اندر جتنی بھی ایپس ہیں، یہ گروپس ہیں، اور جتنی بھی یہ میڈیا کی چیزیں ہیں، کہ یہاں سے ہمیں بہت سارے کوڈ ورڈ جو ہیں وہ غلط کاموں کے مل رہے ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اس کے جواب میں فرماتے ہیں قال معاذ اللہ، کہ اللہ کی پناہ۔ یہاں پہ اعوذ باللہ نہیں کہا گیا، معاذ اللہ کہا گیا ہے۔ اس میں ظرف زمان، ظرف مکان دونوں آ جاتے ہیں کہ جب انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وقت، یہ لمحہ، یہ حالات، یہ جگہ جہاں میں کسی بھی فتنے میں اور گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں، اللہ میں آپ کی پناہ میں آ رہا ہوں، تو گویا کہ یوں کہیں کہ یہ ایمرجنسی میں بولے جانے والے الفاظ ہیں۔ اعوذ باللہ کہنے کے بجائے ڈائریکٹ معاذ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ساری سچویشن، حالات سے اور لمحات سے اپنی پناہ میں لے لیں۔ تو گناہ کے ماحول اور وقت میں اللہ تعالیٰ کا خیال آ جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ فتنہ جو ہے یہ ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ بھی ہے، اور اسی وقت میں ایک پاک دامن مرد کے ساتھ بھی یہ فتنہ چل رہا ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آزمائش اور یہ فتنے جو ہیں وہ صرف نوجوانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، غیر شادی شدہوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں کوئی بھی انوالو ہو سکتا ہے۔
اور پھر یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں انہو ربی احسن مسوایا، اور وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ اب یہاں پہ وہ کس کو جو ہے وہ ربی کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ لفظ جو ہوتا ہے وہ تربیت کرنے والے کے لیے، جو دنیا میں آپ کو سپورٹ کرتا ہے اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو گویا کہ عزیز مصر کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں احسان فراموش انسان نہیں ہوں، کہ وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے اپنے محل میں ٹھکانہ دیا ہے، تو میں اس کے ساتھ بے وفائی اور غداری نہیں کر سکتا۔ اور سیم ٹائم یہ لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے کہ میرے حالات کس نے بدلے ہیں، میرے اللہ نے بدلے ہیں، تو میں اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ دونوں طرح کے معنی یہاں پائے جاتے ہیں۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور وہ لوگ جو کہ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ اب اس آیت میں کون سا ظلم ہو رہا ہے؟ تو گویا کہ جو رشتوں میں دھوکہ کرتے ہیں، رشتوں میں بے وفائیاں کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کبھی بھی اپنی زندگی میں کامیابی اور فلاح نہیں مل سکتی۔ لہٰذا فلاح وہ اصل کامیابی جو ایک کسان کو فصل کاٹتے وقت نصیب ہوتی ہے پورے سال کی محنت کے بعد، تو انسان کی زندگی کا اینڈ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ زندگی میں یہ ظلم کر رہا۔ کون سا ظلم اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ رشتوں کو صحیح وفاداری کے ساتھ نہیں نبھا رہا تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔